نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو مکمل کیا جائے یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. کل آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی تربیت سے متعلق اور یہ بات عرض کی تھی کہ چونکہ اللہ کے رسول یتیم تھے، اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بڑی محبت تھی. یہ ایک وجہ نہیں تھی میرے دوستوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. کسی اللہ والے نے بڑے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اشعار کے اندر ذکر کیا ہے، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ تعالی اپنے بیان کی طرف چلیں گے. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھر کی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعد جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں کوئی نفع اور کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کی فرمایا کہ وہ حریص ہے اس بات پر کہ پوری کی پوری دنیا کے انسان ہدایت پر آ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ نہایت مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان دو آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم کے بلند لقب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کیا گیا. میرے محترم عزیزوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدۃ، کہ میں اپنی امت کے لیے بطور ہدیہ یعنی تحفے کے طور پر بھیجا گیا ہوں، اور میں اپنی امت کے لیے سراپا رحمت ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ آپ کو بہت تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ انی لم ابعث لعانا، میں کسی کو فرمایا بد دعائیں دینے کے لیے اور لعنت بھیجوانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. وانما بعثت رحمتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے. اس سے بڑھ کر میرے دوستوں اور بزرگوں اور کیا بات ہوگی کہ طائف کا وہ سفر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون تھا؟ فرمایا عائشہ طائف کا وہ سفر کہ جس میں مجھ پر پتھر برسائے گئے تھے، ان پتھروں کی تکلیف آج بھی میں اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں. وہ سفر میرے دوستوں کہ دنیا کا ایک گندا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور ایک غلیظ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم جھوٹے ہو. اسی پر بس نہیں میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا کر پتھر برسائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
دو فرشتوں کو بھیجا جو پہاڑوں کی خدمت پر معمور تھے. فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ہم اس طائف شہر کو دونوں پتھروں کے درمیان جو ہے وہ بالکل فرمایا کہ پیس کے رکھ دیں اور ان کو کچل کر رکھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو بد دعائیں نہیں دوں گا، یہ نہ صحیح ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے. اس لیے کسی نے کہا کہ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، عاصی کہتے ہیں گناہگار کو اور کملی کہتے ہیں چادر کو. فرمایا جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کر بھی دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میرے محترم عزیزوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں انہی کے ذمے ہوا کرتی تھی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. فرماتے ہیں کہ اس 10 سال میں اگر مجھ سے کبھی کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا. ہاں کبھی امہات المومنین میں سے مجھے کوئی روک دیتا ٹوک دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ چھوڑ دو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے قضا میں لکھی ہے، جو تقدیر میں لکھی گئی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ نہ ملا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جس کو برکت نہ ملی ہو. چنانچہ میں نے دوستو اللہ کے رسول پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ ڈالنا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں اور ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں. آج میرے دوستو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کتنے گناہوں کو ہم نے اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہے. اس کے باوجود جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی پکڑ نہیں کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے کہ اس امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ پوری امت اجتماعی طور پر ہلاکت کا سبب بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پر بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے دانا کم دیتا ہے، مجھے آرام کا وقت نہیں ملتا. سبحان اللہ میرے دوستوں، کیسے نبی کے امتی ہیں میں اور آپ کہ انسان تو انسان، جانور بھی اپنے فیصلے لے کر اللہ کے رسول کے قدموں میں آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ بے زبان جانور ہے، اللہ نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں، لہذا اس کے بھی حق کا پورا پورا خیال کیا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک یہودی نے ایک ہرنی کو اپنے پاس باندھ کے رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے. ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اس یہودی نے مجھے قید کر دیا ہے، فلاں جگہ پر میرا بچہ بھوکا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذمہ داری پر مجھے اس سے آزاد کروا دیجئے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر لوٹاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی بات سنی اور اس کے بعد یہودی سے کہا کہ بھائی اسے آزاد کر دو. کہا نہ آزاد نہیں کروں گا. کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دو، اس کا بچہ بھوکا ہے، یہ اپنی بچے کو دودھ پلا کر دوبارہ آ جائے گی. وہ یہودی مسکرانے لگا. کہا اگر یہ نہ آئی تو تجھے غلام بنا دوں. کہا جب تک یہ نہیں آئے گی میں یہی تیرے پاس کھڑا رہوں گا. وہ ہرنی گئی میرے دوستوں اور زمین اور آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اس جانور نے اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا وہ مکمل کیا، اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ ایسی محبت اور رحمت کو دیکھ کر وہ یہودی وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ایک جانور اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے اتنی لاج رکھے. آج میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول کے نام کا اقرار کر کے اپنا کیا حال کیا ہے. مجھ سمیت ہر آدمی اپنا محاسبہ خود ہی کرنے والا بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آج عورتوں کو پردہ بوجھ لگتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم بوجھ لگتے ہیں. یہ عورتیں اس دن کو کیوں بھولتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے وقت میں میرے محبوب نے کہا او بچیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور پھر ان کی اچھے جگہ پہ رشتہ کر دے تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں.
جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے بیٹیوں کے لیے یہ الفاظ نکلے تو وہی معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا اسی معاشرے نے بیٹیوں کو سر پر بٹھانا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ کہتے ہیں کہ بیویوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، کسی کا شوہر مر جاتا اسے مکے سے باہر کال کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا اور وہی تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے قرآن نازل کیا وعاشرہن بالمعروف کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت سے اپنے محبوب کے صدقے اس طرح بیویوں کو بھی معاشرے کے اندر ایک بلند مقام دلایا۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی دستور نہیں تھا، ماں باپ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور خصوصاً چونکہ باپ سے ایک تعلق تھا وراثت کا، ماں کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پورے کے پورے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ماں کو ایک بلند مقام عطا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مبارک ذات تھے میرے دوستوں کہ بزرگوں کی جہاں اہمیت نہیں تھی، ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے سر پر یا داڑھی پر سفید بال ہوں اس کی اگر کوئی عزت کرے تو ایسا ہے جیسا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی ہے۔ تو بوڑھوں کو بھی اللہ کے رسول نے مقام دلا دیا۔ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے میرے دوستوں کہ مزدوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بن گئے، مزدوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی اپنی ذات پر لگاتا ہے یا اپنی اولاد پر لگاتا ہے، اللہ ہر دینار کے بدلے میں یا ہر روپے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جا رہے تھے، ایک صحابی نے ہاتھ ملایا، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں؟ کہا یا رسول اللہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہاں پتھروں کو توڑ کر گزارا کیا کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر گزارا کیا کرتے ہیں، اسی محنت مزدوری سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو لے کر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ارے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ مبارک ذات ہے جو دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے دو آدمی لڑ رہے ہوں اور دونوں میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا نہ حق پر ہو، اب جو حق پر ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود اگر سامنے والے کو معاف کر دے گا، میں جنت کے بالکل بیچ میں اس کے لیے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں کہ فرمایا کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا وہ لوگ سامنے تھے جنہوں نے نماز میں اوجھڑیاں ڈالی، جنہوں نے گلوں میں چادریں ڈال کر گھسیٹا۔ آج فرمایا طاقت تھی اللہ کے رسول کے پاس کہ چاہتے جو ان کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے مکہ جو ہے مسجد حرام کی فرمایا کہ جو گیٹ تھا اس پر یوں ہاتھ رکھے تھے یوں، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس لیے معاف کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، میرا نبی تو وہ نبی ہے جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم جو ہے وہ ہڈی سے کبھی بھی استنجا مت کرنا۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہ یہ جو ہڈی ہے یہ جنات کی خوراک ہوا کرتی ہے، جب تم استنجا کرو گے وہ ناپاک ہو جائے گی، وہ خوراک نہیں کھا سکیں گے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور تو اور فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل ہماری رحمت سے تو سبھی نے فائدہ اٹھایا، اور کیا تجھے بھی ہماری رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی بعثت سے پہلے جبرائیل ڈرتا تھا کہ نہ جانے جبرائیل کا کیا حشر ہوگا اور جبرائیل کا کیا انجام ہوگا۔ آپ آئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بس جس دن سے یہ آیات نازل ہوئی جبرائیل کو یہ فرمایا تسلی ہو گئی کہ آپ کی رحمت سے جبرائیل کی بھی نجات اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، میں اور آپ کسی عام نبی کے امتی نہیں ہیں،
نبی تو عام ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو نبی ہے وہ سب سے خاص ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کی شریعت کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے نظام کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور ایسا اپنانا ہے میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت سے مجھے اور آپ کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبت ہو جائے. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے میرے دوستوں کہ گھر میں 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو پورے گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کھیلتے ہوئے بچے نے گلاس توڑ دیا. وہی بچہ نمازیں چھوڑے، وہی بچہ سنتیں توڑے، وہی بچہ نبی کی زندگی کو چھوڑے. نہ ماں کو احساس ہوتا ہے، نہ باپ کو احساس ہوتا ہے. آج نہیں ہے احساس میرے دوستوں، لیکن کل جب یہی اولاد بڑی ہو کر اس نبی کی سنتوں کو، اس نبی کے طریقے کو نہ جاننے کی وجہ سے اسی ماں باپ کے سر پہ چڑھ کر ناچے گی تو اس دن احساس ہوگا کہ بچپن میں اگر اس کی شرعی اعتبار سے تربیت کرتے تو آج یہ ہماری فرما بردار بن جاتی. اسے کبھی مسجد مدرسہ دکھایا نہیں، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ تو سمجھتا ہے جنت اوپر ہی پڑی ہے، جب جاؤں گا تب کی تب دیکھوں گا، دنیا میں جو چاہے کروں. اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے باپ سب سے درمیانہ دروازہ ہے. جو فرمایا اس کی خدمت کرے گا اپنے باپ کی، اللہ تعالیٰ اس درمیانے دروازے سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے میرے محترم عزیزوں، جہاں فرمایا ماں باپ کے درمیان جو ہے وہ سنتیں زندہ ہوں گی، وہاں اولاد بھی سنتوں کو زندہ کرنے والی بن جائے گی. آپ نے اپنی اولاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حکم کو زندہ کر دیا، آپ کی اولاد جب تک اس حکم پر عمل کرتی چلی جائے گی آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب داخل ہوتا چلا جائے گا. تو میرے محترم عزیزوں، آج صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ظاہر ہے میرے دوستوں مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس رحمت کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، درگزر کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، محبت کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اور جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہی میرے دوستوں قیامت کے دن اللہ کے رسول کے دربار میں کھڑا ہوگا. کیونکہ نظام ہے میرے دوستوں کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ، جو اپنے قال کے ساتھ حال کو بھی اللہ کے رسول جیسا بنا دے گا. اللہ کا رسول قیامت کے دن اسے بلائے گا اور حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا، اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا. تو بھائی کون کون یہاں بیٹھا ہوا اللہ کے رسول کی شفاعت چاہتا ہے بھائی قیامت کے دن؟ تو ہم سارے کے سارے سنتوں کو اختیار کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.